السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد۔ لذت کی خواہش میں گناہ نہ کر، لذت کی خواہش میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا۔ تکلیف کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف کے خوف سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، بطور خاص میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور نوجوان بچیاں، نوجوان بہنیں، آپ سے میں مخاطب ہوں۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی پاکیزہ دولت سے نوازا۔ ایمان کا تقاضا حیا ہے۔ کل 14 فروری کو کچھ لوگ پاگل بننے والے ہیں اور حیا کا جنازہ نکالنے والے، بے حیائی کو پرموٹ کرنے والے۔ ایک خبیث انگریز جو مر گیا تھا 14 فروری کو، کسی جرم کی وجہ سے اسے سزا دی گئی تھی، قتل کیا گیا تھا، تو اس کے نام پہ کچھ لوگ غیروں کے نقش قدم پر چل کر بے حیائی کو پرموٹ کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو نبی کی محبت کا واسطہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ایسے صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کی محبت کا واسطہ ہے۔ آپ مومن ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو بیٹی، آپ کی بہن کو کوئی بری نظر سے دیکھے۔ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ خبر دوں کہ فلاں آدمی نے آپ کی بہن کو اس طرح سے پرپوز کیا ہے پھول دے کر، تو آپ اس کو مانیں گے؟ اگر آپ کو پتہ لگ جائے، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیں یہ خبر غلط ہی ہو اور آپ کو صرف سنائی دے کہ کوئی جو ہے آپ کی بہن سے بات کر رہا ہے یا غلط طریقے سے اس کو محبت کا نام لے کر اپنی ہوس کی جال میں پھنسا رہا ہے، تو کیا اس کو برداشت کریں گے؟ آپ کا غصہ ساتوں آسمان پر چلا جائے گا۔ تو آپ میرے نوجوان بھائیوں، آپ تو اللہ کے رسول کے غلام ہیں، نبی کے غلام ہیں، صحابہ کرام کے غلام ہیں، اور صحابہ کرام نے حیا کو پھیلایا ہے، بے حیائی کو نہیں۔ عزت، عورتوں کی عزت ہمارے ہاتھ میں، عورتوں کی عزت کرنا سکھایا، ان کو حیا کا چادر پہنانا سکھایا۔ ان کی عزت کی حفاظت کرنے کے بجائے آج ہم محبت کا نام لے کر اور لو کا نام لے کر انہیں ہوس کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ تو غیرت کی گولی کھائیے کہ وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو ہماری بھی بیٹی کی طرح ہے، ہماری بھی بہن کی طرح ہے۔ لہٰذا ایسے ناپاک انگریز خبیثوں کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے پیارے آقا نے جو حیا کی تعلیم دی ہے، عورتوں کی عزت ہم اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عورت ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت، اس عورت کی عزت ہمارے پاس ہے۔ اس عورت کی عزت کی حفاظت کرنا مسلمان کی پہچان ہے، علامت ہے۔ اس لیے بے حیائی سے بچیے، اللہ کے لیے خوف کھائیے، اور کسی کو بے حیائی کا نشانہ مت بنائیے۔ یہ کوئی، میں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آپ کو کہتے ہیں میں پھول دے رہا ہوں، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، یہ جھوٹے، یہ مکار ہیں، یہ آپ سے محبت نہیں کرتے۔ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کو سمجھنا چاہیے یہ آپ کے جسم کے ہوس اس کے پاس موجود ہے، آپ کو اپنے ہوس کا اور لالچ کا شکار بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے سب چکر میں مت پڑیے، اور اس حیا، کل 14 فروری کو جو لوگ پاگل ہو رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کے بجائے بے حیائی کے بجائے حیا ڈے منائیے۔ اس کا معنی یہ ہے، حیا ڈے منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دن اپنی عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکالیں، اگر نکلے گی تو پردے کے ساتھ۔ اور میں امت مسلمہ سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے اور اپنے دوست و احباب سے، تمام مسلمانوں سے، کہ اللہ کے حکموں پر چلیے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ جب آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تو کوئی بندہ جھوٹی محبت کا اظہار کر کے ہوس کا شکار، اور محبت کے نام پر کیسے اس کو اپنے ہوس کا شکار بنا سکتا ہے؟ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکائیے، اور میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرے، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کریے۔ آپ سونے سے، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، جس طرح اس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ضرورت اس بات کی کہ آپ خود اپنی حفاظت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو قیمتی بنایا، قیمتی بن کر رہیے۔ بے حیائی پھیلا کر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کر کے بے غیرت اور بے حیا مت بنیے، اپنے وقار کو مت گھٹائیے، اپنی قیمت کو مت گھٹائیے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس کے اوپر پابندی سے عمل کیجیے، اور انگریز خبیثوں کا جو طریقہ رہا ہے اس کے نقش قدم پر بہرحال نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس دن کے زہریلے اثرات سے، امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہم عزت کی حفاظت کرنے والے بنیں، نہ کہ کسی کی عزت کو نشانہ بنائے اور کسی کی عزت کو تار تار کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انگریزوں کی نقش قدم پر چلنے کے بجائے اللہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیرا۔